اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر جاوید صاحب ابھی اور ہمارے ساتھ ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت جو انسانوں کی صحت اور اس میں ٹیکنالوجی کس حد تک کردار ادا کر رہی ہے یا کس حد تک پریشان کر رہی ہے انسانوں کی صحت کو، انسانوں کو ٹیکنالوجی۔ لیکن ٹیکنالوجی بھی بہت قسم کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں بات کر رہا ہوں جو ایک تو میڈیکل میں ٹیکنالوجی ہے کہ پہلے حکیم ہوتے تھے، وہ نبض پکڑتے تھے اور بتاتے تھے آپ نے کل کیا کھایا، اور آج کل بغیر ٹیسٹ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ٹیسٹ جب ہوتا ہے، ایک تو اتنا میرا خیال ہے اس ٹیسٹ پہ خرچہ نہیں ہوتا جتنی زیادہ جو ہے نا انسان کو پے کرنا پڑتا ہے اس کا، کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ پروفٹ پرسنٹیج میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، اور ٹیکنالوجی کا ہماری زندگیوں میں کتنا اثر ہونا چاہیے یا کتنا اثر ہے؟ دیکھیں، یہ جتنی دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ایک دنیا بدلی ہوئی، مطلب اب دنیا ایسے نہیں ہوتی کہ 50 سال پہلے اور تھی اب اور ہے۔ اب دنیا جنوری میں اور تھی اور مارچ میں اور ہے۔ دیکھیں افضل بھائی، جو جتنی دنیا کے اندر یہ آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے اور دنیا کے اندر ایک گروتھ نظر آ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم کہتے تھے 50 سال پہلے کچھ اور ہوتا تھا، اب کچھ اور ہوتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے، اب ایسے نہیں ہے۔ آج کل آپ کہتے ہیں جنوری میں کچھ اور تھا اور مارچ میں کچھ اور ہے۔ یعنی جس حساب سے چینج آ رہی ہے، خاص طور پر یہ جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی نے اور کمیونیکیشن کے ماڈرن ذرائع نے جو تبدیلی لے کے آیا ہے، وہ تو ناقابل بیان ہے۔ اقبال کا شعر ہم بچپن سے پڑھتے تھے نا کہ آنکھ جس کو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ میں نے شعر پڑھا تھا 1971 میں، جب میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ تو اس وقت نا میرے ذہن میں یہی تھا کہ بھی پہلے جو ہے وہ جہاز نہیں ہوتے تھے، اب جہاز بن گئے، یا علامہ اقبال کے زمانے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی، مے بی ٹیلی فون اتنا ہر گھر کے اندر نہیں ہوتا تھا تو ٹیلی فون آ گیا۔ تو مجھے بالکل یہ اس بات کا اور جو میرے ہم اثر تھے، کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ جادوئی طاقتیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ آپ نے ایک وہ کہانی سنی ہوگی، الف وہ جو علی بابا 40 چور والی اور الف لالا کی کہانیاں، جس میں نا ایک طلسماتی غار تھی، تو جس میں جانا پڑتا تھا تو آپ کہتے تھے کھل جا سم سم، تو تب دروازہ کھلتا تھا، ورنہ دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ اچھا، اب یہ بات ہم سب کے لیے جادو تھی اور ہم اس کو جادوئی انداز میں دیکھتے تھے۔ اب آپ اپنا موبائل لیں اور اس پہ کہیں ہے سری واٹ از دا ٹیمپریچر، تو وہ کہے گی ویٹ اے سیک، اور پھر کہے گی اٹس 35 ڈگری سیلسیس ان کراچی۔ اب یہ کھل جا سمسمی ہے نا، اور کیا ہے، کھل جا سمسمی ہے نا۔ تو اس طریقے سے وہ ساری باتیں جو طلسماتی باتیں تھیں، جو جادوئی باتیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ انسانی عقل کے اندر سمجھ میں آنی شروع ہو گئی۔ دیکھیں نا، جس زمانے میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا فلکیات کا، تو آپ کہتے تھے کہ گائے کی سینگ کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے، اور آپ اس کو عقیدہ کہتے تھے۔ لوگوں کا مذہبی عقیدہ تھا۔ یونان کے اندر اتنے بڑے شاہ دماغ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا اپنے نظریات کی بنیاد پر، جو بالکل صحیح تھے، نظریات جو سچ تھے بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے دنیا کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ آئی ہے، یہ تو بہت ہی ویلکم، یہ تو بہت ہی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہی زندگی کے اندر یہ سارا ایک جو اس کی جس پہیے کی رفتار ساری چینج ہوئی ہے۔ لیکن اس کا جس پہلو کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ ہائنڈ سائٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے سکے کا دوسرا سرا بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو مجھے ذاتی طور پر سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری زندگی کا ہیومن فلیور تھا نا، جو ایک انسانی، کیا کہنا چاہیے، انسان پنا تھا، جس کے اندر ہیومینٹی والا جو ایلیمنٹ تھا، وہ کہیں اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ لہٰذا ٹیکنالوجی، جس نے آپ نے گھر کے اندر ریوالور رکھا، اس لیے رکھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی چور ڈاکو آ جائے تو اس کو ہم کریں گے۔ آپ جنگل میں رہتے ہیں، کوئی موذی جانور آ جائے تو آپ اس کو کر دیں، لیکن یہ بھی ڈر ہے کہ گھر کے کسی فرد کو غصہ آیا تو پکڑ کے کہیں اسے خودکشی نہ کر لے، اگر گھر کے اندر ریوالور موجود ہے۔ تو آپ نے اس بات کی پیش بندی ضرور کرنی ہے کہ ریوالور کا استعمال صحیح طریقے سے ہو۔
اسی طریقے سے ٹیکنالوجی تو بہت ہی خوش آئند ہے, تو بہت ویلکم کرنا چاہیے ہمیں, بلکہ ہمیں خود اور لوگوں کی ٹیکنالوجی کے بجائے اپنی ٹیکنالوجی پروڈیوس کرنی چاہیے, اپنا انڈیجنس سارا ریسرچ ورک کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ریوالور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریوالور میرے گھر کے اندر خدا نخواستہ کسی حادثے کا باعث نہ بن جائے, اور اس کے خطرات ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. انفرادی طور پر بھی ہمیں اس کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے, اور اجتماعی طور پر معاشرے میں جو بڑے ہوتے ہیں, تھنک ٹینک ہیں, ان کو ڈیسائیڈ. میں وہاں گیا راس الخیمہ میں, وہاں راس الخیمہ میڈیکل کالج تھا, تو مجھے وہاں ہمارے دوست تھے مختار صاحب, تو وہ وہاں پروفیسر تھے, تو انہوں نے مجھے بلایا. تو وہاں ان کی بچی وہاں میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی. اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے میڈیکل کالج کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو جیمر لگ جاتے ہیں, آپ موبائل نہیں یوز کر سکتے. اچھا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے اندر شاید واٹس ایپ کال آپ نہیں کر سکتے, یعنی ان کی ایک نیشنل پالیسی ہے نا, آپ اس کے اختلاف کر سکتے ہیں کیا, لیکن ملک کے اندر جو بڑے شاہ دماغ ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس حد تک ہم نے ٹیکنالوجی کس بندے کے ہاتھ میں دینی ہے. ریوالور آپ اپنی یہاں لگا کے ہولسٹر میں لگا کے لے کے جائیں, لیکن آپ کا 5 سال کا بچہ اسکول نہ لے کے جائے ریوالور, کیونکہ پتہ نہیں وہ بھی ٹرینڈ نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے. وہ اس کے لیے جس طرح چائنا بھی بہت ساری چیزوں کو اپنے مطابق چلاتا ہے, وہ گلوبلی اس کو نہیں. تو ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ دیکھیں کافی پرابلم ہوئے ہیں. اوور آل اگر آپ صحت کا اسکیل دیکھیں کومولیٹیو ٹوٹل, تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں صحت کا گراف نیچے گرا ہوگا. اس کا تعلق بہت زیادہ جنک فوڈ کے ساتھ ہے, اس کا بہت زیادہ گھروں کے اندر فوڈ کی جو آن لائن سپلائی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ, اس کا بہت زیادہ اس سے تعلق ہے کہ ایک زمانے میں ایک بندہ کہتا تھا میں کرکٹ کا شوقین ہوں, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شام کو چلا جاتا ہے اور گلیوں میں کرکٹ کھیل کے آتا ہے. آج جو کہتا ہے میں کرکٹ کا شوقین ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کرکٹ کی جو سب سے ایڈوانس گیم ہے وہ موجود ہے نا. تو اس لیے اب وہ جو ایک فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہونا, اور سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے نا, وہ یہ کہ انسان جس کو انگریزی میں سائلو کہتے ہیں نا, اپنے ہی ایک خانے میں بند ہو گیا ہے. یعنی جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں وہ اصل میں اینٹی سوشل میڈیا ہے. یعنی آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, سب لوگ سوشلی ایکٹیو ہیں, کوئی جرمنی میں بیٹھے اپنے دوست سے بات کر رہا ہے, کوئی اپنا دوسرے شہر میں بیٹھا اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے, جو ساتھ بوڑھی ماں بیٹھا ہے اس سے بات نہیں کر رہا. تو وہ سوشل کی بجائے اینٹی سوشل ہو گیا ہے. تو ٹیکنالوجی کو تو ہم نہیں روک سکتے, بات لب پر آ گئی تو کون روکے گا اسے, اور تیرا ہاتھ ہونٹوں سے لگا رہ جائے گا. بات لب پر آ گئی تو کون روکے گا اسے, اور تیرا ہاتھ ہونٹوں سے لگا رہ جائے گا.